آئیے ذرا تھوڑا سا محفل کے اندر آپ کے دل اور دماغ کو منور کریں. اس کے لیے میں دعوت دوں گا محمد نبیل عابد محمد طلحہ مودی والے کے صاحبزادے یہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں. سبھی حضرات تشریف رکھیں اطمینان کے ساتھ. ان کے گیسو کھلے جس گھڑی شب کے مارو کو نیند آ گئی. مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی. بہت خوب بہت اچھے ماشاءاللہ. آپ تشریف فرما ہوئے رحمتوں کی گھٹا چھا گئی رحمتوں کی گھٹا چھا گئی. کوئی منظر کشی کیا کرے کوئی منظر کشی کیا کرے جب نظاروں کو نیند آ گئی. مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی. بہت اچھے ماشاءاللہ. طبیہ ہوئی امام صاحب سنم سے امام صاحب تشریف لائیں. حسینے کی روح مشک فردوس شرما گئی. بہت اچھے بہت اچھے. مشک فردوس شرما گئی. پھول بوٹوں کا کہنا ہی کیا پھول بوٹوں کا کہنا ہی کیا خود بہاروں کو نیند آ گئی. بہت اچھے ماشاءاللہ. گئی. مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی. بات اہل عرب کی نہیں ساری دنیا ہی بے چین تھی ساری دنیا ہی بے چین تھی. ہے یہ فیض ظہور آپ کا ہے یہ فیض ظہور آپ کا بے قراروں کو نیند آ گئی. مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی. ذکر احمد کا صدقہ ہے یہ بزمگی کی منور ہوئی بزمگی کی منور ہوئی. جلوہ ہے نور سرکار سے جلوہ ہے نور سرکار سے سب شراروں کو نیند آ گئی. مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. یہ بچہ حضرات کے سامنے نعت پاک پیش کر رہا ہے. دوستو بچوں نے ہر طریقے سے تیاری کر رکھی ہے. بعض بچے ایسے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور آپ حضرات کے دل کو منور کریں گے. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے دیکھنے سے سننے سے ہر طریقے سے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور جتنا اس کو پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے دل منور ہو جاتا ہے. تو کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے تلاوت قرآن کی تیاری کی, جنہوں نے تقریر کی تیاری کی. اور میں ایک بات یہ بھی بتا دوں, ہمارے یہاں بچیوں کا مدرسہ چلتا ہے
مغرب تک. ماشاءاللہ جو معلمات پڑھاتی ہیں انہوں نے بھی کچھ چھوٹی چند بچیوں کو تیار کیا ہے. ایک بچی جہیز پر تقریر کرے. ظاہر سی بات ہے آج اس وقت شادی کا معاملہ اتنا مشکل بن گیا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ نکاح آسان کر دینا مشکل تھا, آج اس کا الٹا. بہرحال ایک بچی بھی تقریر کرے گی, ایک بچی قیادت بھی کرے گی, مکالمہ بھی کرے گی. ہمارے یہ جو بچے ہیں یہ تقریر بھی کریں گے, مکالمے بھی پیش کریں گے اور شعر و شاعری بھی کریں گے. اور آپ حضرات کے سامنے کبھی تلاوت قرآن, کبھی نعت پاک, ان تمام چیزوں کو پیش کیا جائے گا. آپ ماشاءاللہ جس محبت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اس جلسے کو سن رہے ہیں, میں تو یہی دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشیاں نصیب فرمائے. اس لیے میری درخواست ہے ان معلمات سے ان بچیوں کو تیار رکھیں. اس تقریر کے بعد وہ بچی آئیں گی اور پہلے تلاوت والی آئے, اس کے بعد مکالمہ ہوگا, اس کے بعد تقریر ہوگی. ان بچیوں کو تیار رکھیں. اب آپ حضرات کے سامنے محمد عمیر جو ڈاکٹر محمد نعیم صاحب کے صاحبزادے ہیں, یہ آپ کو آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت, شان رفعت وہ بیان کریں گے اور آپ حضرات اس بچے کی تقریر کو بغور سماعت فرمائیں. محمد عمیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین اور میرے ہم مکتب کے ساتھیوں, السلام علیکم. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے, کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے, اس لفظ کی گنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے, وہ لفظ مکمل ہے. لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا. اگلے کلمے میں نقطے لگتے رہے پر لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا. اللہ کا اشارہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توحید پہلے سے ہی مکمل ہے. اگلا جملہ بتاتا رہا نبوت کا سلسلہ جاری رہا. لا الہ الا اللہ بے نقطہ, لیکن آدم صفی اللہ میں نقطہ, نوح نبی اللہ میں نقطہ, ابراہیم خلیل اللہ میں نقطہ, اسماعیل ذبیح اللہ میں نقطہ, موسیٰ کلیم اللہ میں بھی نقطہ, عیسیٰ روح اللہ میں بھی نقطہ, یوسف صدیق اللہ میں بھی نقطہ, یعقوب نبی اللہ میں بھی نقطہ. اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ بے نقطہ ویسے ہی محمد رسول اللہ بھی بے نقطہ. توحید مکمل کی, نبوت مکمل ہو گئی, اب رسالت بھی مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا ختم نبوت کا تاج پہنا کر. اب قیامت تو آئی بھی مگر کوئی نبی نہیں آئے گا. آئیے میں آپ کو آپ کی آمد پر حروف تہجی کی زبان سکھاؤں. آپ کی آمد پر الفاظوں نے کیا کہا. الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے, بانے کا بانی اسلام آ رہا ہے, تانے کا تاجدار مدینہ آ رہا ہے, ثانے کا سربت والا آ رہا ہے, جیونے کا جلیل القدر آ رہا ہے, آنے کا دین خدا آ رہا ہے, آنے کا خاتم النبیین آ رہا ہے, ڈالنے کا دو جہاں کا والی آ رہا ہے, جاننے کا ظاہر کتاب کہنے والا آ رہا ہے, گانے کا رحمت للعالمین آ رہا ہے, جانے کا زمانے کا امام آ رہا ہے, سینے کا ساکر کوثر آ رہا ہے, شینے کا شاف کے محشر آ رہا ہے, سوادنے کا صادق الامین آ رہا ہے, سوادنے کا ذیف و کما و مل جا رہا ہے, تونے کا طاہر و مطاہر آ رہا ہے, سوانے کا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے, آئینے کا حلق کا تاجدار آ رہا ہے, گئینے کا غریبوں کا مددگار آ رہا ہے, پانے کا فقیروں کا مولا آ رہا ہے, کافنے کا قرآن والا آ رہا ہے, کافنے کا کملی والا آ رہا ہے, لامنے کا لوح و قلم والا آ رہا ہے, میم کا محمد رسول اللہ آ رہا ہے, نون نے کا نبیوں کا سردار آ رہا ہے, واو نے کا وضوحا آ رہا ہے, آنے کا وادی برک آ رہا ہے, یا نے کا شان والا یاسین آ رہا ہے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز سایہ نہ ملے گا. تو دوستو یہ ہے میرے نبی کی شان. آج کل کے لوگ میرے نبی کی عظمتوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, ان کی شانوں میں گستاخی فرما رہے ہیں, ان کی سنتوں غلط بتا رہے ہیں.
میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان سبھی کو عقل سلیم نصیب فرمائے، اللہ ان سب کو ان دلوں میں نبی کی اللہ ان سب کے دلوں میں نبی کی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی علامت جس کو ہم صبح سے شام تک پڑھتے ہیں، اور بچے پڑھتے ہیں الف با تا سا، لیکن یہ نہیں سمجھتے الف کیا کہہ رہا، یہ نہیں سمجھتے با کیا کہہ رہا، بس پڑھ لیا، پہلے تو پڑھتے تھے الف بیٹے سے، بہرحال اب تو نئے نئے آگے بھائی نئے نئے طریقے چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ہم کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ تھے محمد عمیر، ڈاکٹر محمد نعیم صاحب کے صاحبزادے۔ اب اس کے بعد ماشاءاللہ یہ چھوٹی سی بچی طہورہ جو حافظ طلحہ صاحب کی صاحبزادی ہیں، یہ آئے اور تلاوت قرآن، یہ انشاءاللہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے گی۔ دیکھو یہ بچیاں آج بچیاں ہماری دلوں کی دھڑکن ہے، یہ ہماری نور نظر ہے، یہ ہمارے آنکھوں کی روشنی ہے، کل آگے چل کر معاشرے کی یہ اصلاح کریں گی۔ جب ان کے پاس تعلیم ہوگی، جب ان کے پاس بہترین تہذیب ہوگی اور سلیقہ ہوگا، ان کے پاس اچھی تعلیم اور صحبت ہوگی، یہ آگے چل کر اچھی زندگی گزاریں گی۔ آؤ بیٹا طہورہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ماشاءاللہ ماشاءاللہ السماء رفعها ورفع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام ماشاءاللہ ماشاءاللہ والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان ماشاءاللہ ماشاءاللہ الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان ماشاءاللہ ماشاءاللہ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ۔ بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ماشاءاللہ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ماشاءاللہ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ماشاءاللہ صدق اللہ العظیم صدق الله العظيم ماشاءاللہ۔ کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے میرے دوستو؟ ان بچیوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا حوصلہ بڑھے، یہ قرآن کریم کی تعلیم کو شوق سے اور آگے اپنی تعلیم کو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ پورا کریں۔ اب یہی دونوں بچیاں مقابلہ پیش کریں گی، بھائیو بیٹو طہورہ اور حبیبہ۔ یہ حبیبہ حافظ محمد آصف صاحب کی صاحبزادی ہیں اور طہورہ حافظ طلحہ کی صاحبزادی ہیں۔ اب یہ آپ حضرات کے سامنے مکالمہ پیش کریں گے اور اب سے 10 منٹ کے بعد وہ بچی تقریر پیش کرے گی بشرا۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान करीम हज़रत सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। तौरात में कितनी सूरतें और कितनी आयतें थी? तौरात में 1000 सूरतें थी और हर सूरत में 1000 आयतें थीं। ज़बूर तौरात के कितने साल बाद नाज़िल हुई? ज़बूर तौरात के 482 साल बाद नाज़िल हुई। ज़बूर में कितनी सूरतें थीं? ज़बूर में 150 सूरतें थीं जो सब की सब अल्लाह की बातों दुआ पर मुश्तमिल थीं। इंजील ज़बूर के कितने साल बाद नाज़िल हुई? इंजील ज़बूर के 1050 साल बाद नाज़िल हुई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह इंजील में सूरतें थी या नहीं? जी हाँ, इंजील में सूरतें थी जो सब की सब अल्लाह की हम्दो सना शेख साहब जी माशाअल्लाह हाँ, इंजील में सूरतें थी और एक सूरत का नाम सूरतुल अमसाल था। कुरान करीम इंजील के कितने साल बाद किस महीने में किस तारीख में नाज़िल हुआ? हाजी साहब कुरान करीम इंजील के 700 साल बाद रमज़ानुल मुबारक की 25 तारीख में नाज़िल हुआ। कुरान करीम का वो कौन सा हिस्सा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी पर नाज़िल नहीं हुआ? कुरान करीम का वो हिस्सा जो दूसरे किसी नबी पर नाज़िल नहीं हुआ, ये है सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये तीनों हिस्से अर्श के खजानों में से नाज़िल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सवालात के मुस्तरद जवाबात दिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में और तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये जो नन्ही मुन्नी बच्चियां खुद भी इनको मालूमात में इनकी मालूमात में इजाफा हो रहा था और आप हज़रात की मालूमात में भी इजाफा फरमा रहे थे। ये छोटी बच्चियां इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, इल्म की दौलत से अल्लाह मालामाल फरमाए और आगे चलकर ये खानदानों के खानदान को बेहतर से बेहतर तालीम नसीब फरमाए। आइए अब आप हज़रात के सामने कुरान करीम की तिलावत के लिए अब्दुल्ला जो हाफिज मोहम्मद ताहिर साहब के सामने आए और कुरान करीम की तिलावत करें। अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर, भाई खामोश बैठ जाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه माशाअल्लाह وإن تعدوا نعمة भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, छोटी बात है, बहुत अच्छी बात है। إن भाई खामोशी से الإنسان لظلوم كفار. माशाअल्लाह माशाअल्लाह وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. भाई नबीयतुल्लाह رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ربنا
قرآن مقدس کی تلاوت چل رہی تھی، اس سے ہمارا دل نور سے منور ہو رہا تھا۔ جتنا قرآن کریم سنا جاتا ہے، جتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اتنا ہی قلوب کو اللہ تعالیٰ منور فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن سے سچی محبت اللہ میں نصیب فرمائے، اور نیت کریں ہم اپنے بچے کو کچھ بھی تعلیم دیں لیکن حافظ قرآن ضرور بنائیں۔ ہم بھی نیت کریں، ہماری ماں بہنیں بھی نیت کریں۔ دوستو، دنیاوی تعلیم یہ ہماری ضرورت ہے، دنیاوی تعلیم یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن ہمارا اصل مقصد قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی تعلیم۔ جس کے پاس قرآن کریم کی تعلیم ہوگی وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں۔ اور جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، اللہ ان کے لیے دنیا میں بھی راہ آسانی سے نکال دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اللہ ان کو بہت انعامات سے نوازیں گے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے سب بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم ضرور دیں گے۔ الحمدللہ یہ مدرسہ صبح سے شام تک ہم نے عشاء کے بعد تعلیم بالغان کا نظام رکھ رکھا ہے۔ عشاء کے بعد بھی کھلتا ہے، صبح کو سے لے کر 11 ساڑھے 11 بجے تک بچے پڑھتے ہیں، حفظ والے، نادرہ والے اور قاعدے والے۔ اس کے بعد پھر 2 بجے شروع ہو جاتا ہے ظہر کی نماز کے بعد، عصر تک مدرسہ چلتا ہے۔ عصر سے لے کر مغرب کی اذان تک، یعنی عصر سے مغرب تک ہم نے بچیوں کے لیے، بڑی عورتوں کے لیے جو قرآن کریم صحیح کرنا چاہے ان کا نظام کر رکھا ہے۔ الحمدللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہیں۔ ہمارے اس مدرسے میں عصر سے مغرب تک تقریباً 55 بچیاں، جن میں بڑی عورتیں بھی ہیں۔ یہ ہمارے ان حضراتوں کی دعا ہے جنہوں نے محبت کے ساتھ اس مدرسے کو وجود بخشا۔ آج یہ مدرسہ الحمدللہ ترقی کی راہ پر گامزن۔ 155 بچے ہیں اور تقریباً 55 بچیاں۔ صبح سے شام تک یہ مدرسہ الحمدللہ تعلیمی سرگرمی میں چلتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے دعا بھی کریں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، بڑی عورتوں کو جو قرآن کریم سیکھنا چاہیں، اردو سیکھنا چاہیں، عربی سیکھنا چاہیں، ان سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کہیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ابھی بھی تھوڑی دیر میں ایک نعت سناؤں گا، انشاءاللہ مزہ آ جائے۔ ایک بچہ ہمارے پاس نعت پڑھے گا، لیکن ابھی اس سے پہلے آپ تقریر سماعت فرمائیں۔ عبدالصمد محمد شکیل یہ آئیں اور اپنے لہجے میں تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم۔ میں آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا ارشاد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگائے دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع زبان دنیا کی سب سے فاضل اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک رخ سچا اور صادق ہے، وہ قرآن پاک کی جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ڈھاگے مارتا ہوا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے: قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق و برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعائیں کیجیے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا
بے شک یہی وہ قرآن ہے جو جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا. بے شک یہی وہ قرآن ہے جس نے پرمردہ قلوب کو تازگی بخشی. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت جنات و شیاطین کا آسمان بجانا بند ہوا. ہاں ہاں یہ وہی قرآن ہے جو سچا اور امانت داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی رضا نصیب ہوتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی نبی پیش کرتے تھے عرب کے فصیح و بلیغ زبانداری کا دعویٰ کرنے والے روح نے ٹیک دیے ہیں. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا دعویٰ خود خالق و کائنات نے فرمایا. محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی. قرآن آیا تو حبل و مساجد کا پیغام آیا. قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا. قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا. قرآن آیا تو باطل کے لہرات جھنڈے دور پڑے. قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا. قرآن آیا تو کیسر و کسرے کا غرور خاک میں ملا. قرآن آیا تو انسانیت ملی. قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کا پرستار بنے. قرآن آیا تو گلستان و بہار حسن عطا ہوا. قرآن آیا تو گمراہی کا دور ختم ہوا. قرآن آیا تو انسانیت ملی. ہاں ہاں مجھے کہنے دیجیے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی. قرآن آیا تو امن و امان و سلامتی آئی. قرآن آیا تو شرافت ملی، عزت ملی. حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو یہ طاقت و قوت پیدا کی؟ یہی وہ قرآن تھا جس نے 1000 کو بھاری کر دیا تھا. کسی نے سچ ہی کہا ہے، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں. وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں. پھر جو تو غالب نہیں، کچھ ہے قدر ایمان میں. اس پر میں اپنی تقریر و ختم کرتا ہوں. دعا کیجیے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے. آمین. ہمارے اس بچے کو ماشاءاللہ یہ تقریر کر رہے تھے عبدالصمد. یہ بچہ عشق کر رہا ہے، اس کے لیے دعا کریں خصوصی اللہ اس کو قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے. ویسے تو تقریر بھی قرآن کر رہا تھا اور قرآن سے تو ہم سب کو سچی محبت بننی چاہیے.